سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو بر وقت اور فوری طور پر منعقد کیا جائے اور اس سے فرار کے جو لوگ راستے تلاش کر رہے ہیں، حکومت اور دیگر جماعتیں، ان کو یہ فرار نہ کرنے دیا جائے۔ سیاسی مداخلت جو پورے بلدیاتی الیکشن سے قبل سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں اور حکومت کے اقدامات کی صورت میں اس الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، اور خاص طور پر وہ ساری چیزیں جو الیکشن سے متعلق ہیں اور الیکشن کمیشن اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے 24 جولائی والے، اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں اور وہ اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم دے کہ وہ بیلٹ پیپرز کو دوبارہ چھاپیں اور نئے رنگوں کے ساتھ چھاپیں تاکہ دھاندلی کا امکان کم کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ عدالت عالیہ الیکشن کمیشن کو یہ کہے اور حکم دے کہ جو سیاسی بنیادوں کے اوپر آروز کا تقرر ہے یا سیاسی عملہ مختلف جگہوں پر الیکشن کمیشن استعمال کر رہا ہے، اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر بھر میں اول تو بدترین صورتحال سے دوچار حکومت نے کر دیا ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کا پانی آپ کو نظر آتا ہے، اور بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب سندھ حکومت اور دیگر جماعتیں جن کے M&As فنڈ سے مختلف قسم کے کام کروائے گئے تھے جھنڈے لگا لگا کر، حکومتی جو پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں نے اپنے جھنڈے لگا لگا کر کارپیٹنگ کی تھی، مختلف جگہوں کے اوپر سیوریج کی لائنیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی لائننگ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بس انہوں نے لائنیں بچھائی تھیں، ادھیڑا تھا اور کارپیٹنگ کی تھی۔ اس بارش میں سب کچھ بہہ گیا، اربوں روپے قوم کا M&As فنڈ والا اور سندھ حکومت کے ترقیاتی بجٹ والا، یہ سب کے سب اس بارش کے اندر بہہ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کس قدر کرپشن ہے ہر لیول کے اوپر۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، دعوے کرنے والے لوگ، اس شہر سے مینڈیٹ لینے والے لوگ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ اتنا ناقص کام کرتے ہیں کہ وہ ایک بارش بھی جو ہے اس کو سہار نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا کام بھی کیا جا رہا تھا اس کو سیاسی بنیادوں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح ہمیں اس کا سیاسی بینیفٹ مل جائے۔ پھر سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ چیز بھی اس وقت بھی نظر آ رہی ہے کہ مختلف آبادیوں میں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم آئندہ ان علاقوں کو فنڈ فراہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں کے اندر پولیس تک کو استعمال کر کے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہ الیکشن میں کھڑے ہونے اور مہم چلانے سے باز آ جائیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر عدالت عالیہ کو نوٹس بھی لینا چاہیے اور ہماری اس پٹیشن پر غور کر کے الیکشن کمیشن کو حکم دینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا سدباب کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلا 24 جولائی کا بلدیاتی انتخاب قریب آنے لگا تھا تو ساری پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی تھی اور یہ ساری پارٹیاں الیکشن سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہی تھیں۔ اور اسی ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، GDA اور پیپلز پارٹی یہاں پر سب اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ پھر اپنے بلاوڈ الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور ان کو وہاں پر آسرے کرائے گئے، اور بالآخر بارش کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن نے الیکشن کو مؤخر کیا، اور اتنا مؤخر کر دیا کہ 34 دن کا وقت بیچ میں دیا۔ میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بارش مسئلہ تھا اور چلیں ٹھیک ہے تو اس میں انہیں اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے تھا اور ری شیڈول کر کے 5-7 دن کے بعد دوبارہ الیکشن منعقد کرا دینا چاہیے تھا۔ یہ 34 دن جو انہوں نے تاخیر کی ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت یا چند پارٹیوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے اور وہ ان کے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سطح پر جو
उखाड़ पिछाड़ इस वक्त हो रही है, इस पूरे अमल में कराची को निशाना ना बनाया जाए। अगर पीडीएम के बड़े बड़े लोगों ने या उनके आइंदा के मामलात में कराची के हवाले से उनका जहन यह है कि किसी भी तरीके से एमक्यूएम या किसी दीगर पार्टी को जो इलेक्शन नहीं चाहती बल्दियाती और अपनी शिकस्त देख रहे हैं, इनको बचाना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी इस साजिश को नाकाम बनाएगी। न सिर्फ ये कि हम अदालत आलिया में आए हैं, बल्कि हम अपना आईनी, जमहूरी, कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और अवाम की ताकत के जरिए से मुजाहिमत करेंगे कि ये इलेक्शन से फरार हासिल ना करें। इसलिए कि शहर को इस वक्त एक मेयर की जरूरत है, शहर को इस वक्त टाउन के चेयरमैन की जरूरत है, शहर को इस वक्त अपने मकामी नुमाइंदे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर की जरूरत है, ताकि जो रोजमर्रा के काम है, इस वक्त तो हाल ये है कि अगर आपकी गली में कचरा है तो कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सीवरेज की लाइन खराब है तो कोई ठीक करने वाला नहीं है। ये सारा अमला हजारों का जगह जगह पर मौजूद है, केएमसी का भी, टाउन के ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी, यूनियन काउंसिलों की सतह पे भी, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि ऐसा समझ रखा है इन हुकूमतों ने कि कोई वाली वारिस इस शहर का नहीं है। जमात इस्लामी इस शहर को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती, 3 करोड़ लोगों को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकती, इन माफियाओं के हवाले के जिन्होंने भारी भारी मैंडेट लेकर, हुकूमतें लेकर इस शहर का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए हम मैदान अमल में मौजूद हैं और ये हमारे शहर के 3 करोड़ से जायद लोगों का ये हक है कि उन्हें इसका इख्तियार दिया जाए कि वो अपने बल्दियाती नुमाइंदे चुने। जो इस रास्ते में रुकावट है वो अवाम दुश्मन है, वो कराची दुश्मन है, वो सिंध दुश्मन है और वो पाकिस्तान दुश्मन है। इसलिए हम अदालत आलिया में ये इस्तदा लेकर आए हैं कि इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया जाए, हुक्म दें कि ये किसी तरह फरार हासिल न करें। और हम ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिचुएशन को कंफ्यूज करने के लिए, अपनी पसंदीदा पार्टियों के एजेंडे को तकमील देने के लिए ये करता है कि जिमनी कौमी इंतखाबों को बल्दियाती इलेक्शन के साथ जोड़ देता है। पहले भी हमने कहा था कि इसको अलग अलग किया जाए और अब भी हम ये कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन को फोकस होना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत बल्दियाती इलेक्शन है, NA 245 हो या दीगर जिमनी इंतखाब हो, इनको आगे बढ़ाया जाए और बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद लाजमी तौर पर सबको हक दिया जाए कि ये मुमकिन हो सके और इसके लिए तमाम चीजें बेहतर की जाएं। हमारा मुतालबा ये भी है जो हम हुकूमत से कर रहे हैं और ये भी कानूनी और आईनी मुतालबा है कि इस वक्त जाहिर पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है हुकूमत, लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशनों पर तमाम हसास हैं, इसलिए कि हुकूमत इन्फ्लुएंस करती है, पार्टियां इन्फ्लुएंस करती हैं, अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है, तो तमाम स्टेशन पर आर्मी को और रेंजर्स को होना चाहिए ताकि लोग आजादाना तरीके से अपनी राय देने के लिए जाएं और अमन अमान का खतरा ना हो। यह हमारा आईनी मुतालबा है। आइन की आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत अमन अमान को बरकरार रखने के लिए फौज को तलब भी कर सकती है और रेंजर्स तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उनके इख्तियारात भी हैं, उनको पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान कायम करने का जो है वो इख्तियार दिया जाए ताकि लोग आजादी के साथ अंदर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। तो ये जमात इस्लामी की का पूरा जो है वो मौकिफ है और इसीलिए हम अदालत आलिया में हमने बुनियादी चीजें जिसका तस्करा आपके सामने किया है, पिटीशन फाइल की है। मेरे साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हैं कि जो इस पूरे अमल की निगरानी भी कर रहे हैं और हमारे वकील भी होंगे, उस्मान फारूक एडवोकेट हैं, हमारे बहुत सारे वकला के साथ मुआवनत का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ताला हमें तवक्को है कि अदालत आलिया फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करके हमारी पिटीशन को इलेक्शन कमीशन को बाउंड करेंगे कि वो बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन करें, फरार का कोई रास्ता ना हो और जितनी चीजें ग्रीवेंसेस हैं अवाम के वो दूर किए जाएं और सियासी मुदाखलत का खात्मा किया जाए। अच्छा हाफिज साहब, माजी के रिकॉर्ड से तो लगता है मौजूदा हालात में कराची को जमात इस्लामी की जरूरत है, लेकिन कराची के 3 करोड़ आवाम भी आप पर एतमाद करते हैं, आपको वोट देते हैं, यानी दूसरा ये कि अगर आप पर कराची के आवाम एतमाद करते हैं, कहीं आप भी 4 साल मेयरशिप के बाद वो इख्तियारात का रोना तो नहीं रोएंगे जैसे वसीम अख्तर और दीगर होते रहे? अव्वल तो ये कि ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप गली मोहल्लों में चलें, आप हर इलाके में जाएं, कच्ची आबादी हो, पक्की आबादी हो, आप पोश इलाके हों, वहाँ के हालात को देखें और वहाँ के अवाम की राय लें कि कराची को कौन सी पार्टी का मेयर ठीक कर सकता है। आपके पास इंशाल्लाह एक ही जवाब आएगा, जमात इस्लामी। और तमाम पार्टियों के लोग इस वक्त, तमाम पार्टियों के चाहने वाले, तमाम लीडरों के चाहने वाले, कराची के रहने वाले, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इस राय के ऊपर मुज्तमा हो रहे हैं।
اللہ نے چاہا اگر یہ فرار ان کو انشاءاللہ ہم روکیں گے فرار ہونے سے, اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی. اور پہلے بھی جماعت اسلامی نے ہی اس شہر کو ٹھیک کیا تھا, درست کیا تھا, سجایا تھا, سنوارا تھا, صاف کیا تھا, کلین کیا تھا, گرین کیا تھا, اس میں ڈیولپمنٹ کی تھی, اس کے پروجیکٹس بنائے تھے اور اپنے لوگوں کو امید اور ان کو یقین سے ہمکنار کیا تھا. انشاءاللہ اس اجڑے کراچی کو, اس تباہ کراچی کو دوبارہ جماعت اسلامی ہی بنائے گی انشاءاللہ. جہاں تک اختیارات کی بات ہے, اختیارات کے لیے بھی ہم نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا, ہم نے سڑکوں پہ دھرنے دیے, ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا, ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے ایگریمنٹ کیا, بعض چیزیں انہوں نے منظور کر دی ہیں. اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین منتخب میئر ہوگا. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اس میں سندھ اسمبلی میں ترمیم پیش کی جا چکی ہے. اب ڈیلینگ ٹیکٹک سے وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہم نے عدالت سے یہ بھی جو ہے وہ ہماری پٹیشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور اگر قانون کا بہانہ بنا کر یہ بلدیاتی الیکشن کو آگے کرتے ہیں تو یہ خود عدالت کا فیصلہ موجود ہے, اور انشاءاللہ عدالت ان کو تنبیہ بھی کرے گی کہ اب تک تم نے قانون سازی کیوں نہیں کی. تم صرف قانون سازی کرنے کو اس لیے روکتے ہو تاکہ بلدیاتی الیکشن سے فرار اختیار کریں, اور اس میں پیپلز پارٹی کو ساری پارٹیوں کی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آشیرواد بھی حاصل ہے, اور یہ سب ملے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بلدیاتی الیکشن نہ ہو. صرف جماعت اسلامی ہے جو اس وقت لڑ رہی ہے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور باقی اختیارات کو عوام کے ساتھ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ مل کر لڑ کر انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور وہ سارے پروجیکٹ جو 17 سال سے رکے ہوئے ہیں انہی لوگوں سے بنوائیں گے عوام کے دباؤ کے ذریعے سے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے دھرنوں کا ذکر کیا, آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف بھی بڑے دھرنے کیے لوڈ شیڈنگ کے, لیکن صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جن علاقوں میں پہلے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی وہاں بھی اب 10 سے 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے. جب بھی یہ لوڈ شیڈنگ اچانک سے بڑھنا شروع ہو جائے, آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کی وفاقی حکومت اور اس وقت کا گورنر ہاؤس, اس وقت تو گورنر جو ہے وہ ہے نہیں موجود, تو اس وقت کی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر اور ان تمام پارٹیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر کے الیکٹرک کو مزید مراحت دینا چاہتے ہیں. سمجھ لیں آپ اس پر, یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے, عوام تنگ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی اس لیے نہیں ہو رہی, اور بغیر معاہدے کے ان کو مزید گیس فراہم کی جاتی ہے, اور کے الیکٹرک والے راج کرتے ہیں. کل تو میں نے بہت تفصیل سے پریس کانفرنس میں بات بتائی تھی کہ 2018 سے تو ابراج کیپٹل, ابراج انویسٹمنٹ اور اس کی جو امپیکٹ کے نام سے انہوں نے کمپنی بنائی تھی وہ سب بینکرپٹ ہو چکے ہیں, لکویڈیٹر جو ہے ان کا نظام چلا رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ کے الیکٹرک کس کمپنی کے ماتحت کام کر رہا ہے, یہ سپریم کورٹ سے بھی ہمارا سوال ہے, اور یہ ہائی کورٹ سے بھی سوال ہے, اور یہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی سوال ہے. انشاءاللہ کے الیکٹرک پر پھر ہم مزید بھی بات کریں گے. آج ہم یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس الیکشن پر, اس کے بروقت انعقاد پر, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی مداخلت اور دھاندلی ہے اس کا راستہ روکا جائے. صاحب یہ بتائیں, آپ کو 15 دن کے بعد یاد ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں. 15 دن پہلے جب یہ الیکشن ملتوی کیے گئے تھے, سی ایم کا ایک بیان آیا تھا کہ جو ملتوی کیے گئے اس پہ مجھے بھی افسوس ہے, مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ انتخابات جو ہے ملتوی ہو رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, اس پہ پی ٹی آئی نے تو پہلے درخواست کی ہے. میرے بھائی, پی ٹی آئی تو ہائی کورٹ میں گئی تھی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے, ایم کیو ایم ساتھ تھی, پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے سلیکٹ کمیٹی میں اتفاق ہے سب کا, تو ایک غلط بیانی تھی, جماعت اسلامی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے مینیورنگ کی تھی, اور ہم نے وضاحت کی تھی آن ریکارڈ. اور آپ کو اگر یاد ہو تو جس دن الیکشن ملتوی ہوا اس رات 1 بجے میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے اگلے دن ہم نے 1 دن کے بعد دھرنا دیا تھا, بہت بڑا جو ہے ایک جلسے کی صورت اختیار کر لی تھی الیکشن کمیشن میں. جماعت اسلامی سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ بلدیاتی انتخاب کیا ہوتا ہے اور شہر کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, ہم تو کر کے دکھا چکے ہیں. اس لیے ہم تمام راستے اختیار کر رہے ہیں, جمہوری راستہ اختیار کرنا, جدوجہد کرنا, مزاحمت کرنا, احتجاج کرنا, یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے, اور عدالت میں پٹیشن فائل کرنا اور عدالت کے ذریعے سے عوام کو ریلیف دلانا, یہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. تو ہم سارے حق استعمال کر رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو فرار نہیں ہونے دیں گے. اب صاحب ابھی محرم کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, تقریباً یہ 12-13 کو دکانیں کھلیں گی, پھر نوٹس ہوں گے, ہفتہ ڈیڑھ وہ بھی چلا جائے گا, 27 کو میرے خیال میں الیکشن ہے, 28 دن تو وہی آ جائیں گے. پھر آپ کو کیا تھی کہ ارجنٹ ہیئرنگ کی ہم نے اپلیکیشن لگائی ہے, اور جس دن بھی اب 2 دن کی چھٹیاں ہیں نا, 4 دن ہاں تو 10 تاریخ کو کورٹ کھلے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی انہوں نے 28 تاریخ کو اناؤنس کی ہوئی ہے نا,
ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے ہو. ہم نے پٹیشن میں کہا ہے اس سے بھی پہلے آپ اناؤنس کریں. ہم تو تیار ہیں الحمدللہ. یہ جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ. باقی پارٹیاں تو بس زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں. یعنی جو لوگ بعد میں یہ کہہ رہے تھے کچھ پارٹیاں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں, وہ ان کی پچھلی پٹیشن اور اب پٹیشن دونوں دیکھ لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک طرف وہ ہائی کورٹ میں گئے تھے الیکشن کینسل کرو, اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ نہ مل جائے تو انہوں نے جو ہے وہ دوسری والی بات کی, تو وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے. مجھے ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور یہ 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں سنوائی بھی ہوگی اور انتخاب بھی ہوگا, اور انتخاب میں دھاندلی نہ ہو اور سیاسی مداخلت نہ ہو, یہ ہم پیش نظر ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.